بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین، حاضرین، مہمانان محتشم، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ مصطفی اجتماع کی آخری نشست اور مبلغین کے دل نواز خطابات آپ نے سماعت کر لی، اور اب کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب کروں گا۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے۔ آمین۔ اس اجتماع کے لیے جو محنت، جو کاوش اور جو دن رات جدوجہد ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اس سال کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ملک کے معروضی حالات جس طرح سے ملک کے معروضی حالات ہیں، تو اگر یہ مصطفی اجتماع منعقد نہ کیا جائے تو شاید ہم کچھ اخراجات بچا سکیں، لیکن جو زیادہ دوستوں کا خیال تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بہر صورت ہونا چاہیے، چونکہ ایک سالانہ اجتماع ہے اور اس کے ذریعے سے پیغام پھیلتا ہے اور جدوجہد کو مہمیز ملتی ہے۔ اور ایک صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ایک نشہ ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور پورا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ سو آج میں اور آپ اس سالانہ مصطفی اجتماع کی آخری نشست میں موجود ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر خطبات ارشاد کیے گئے جو ہیں وہ سماعت کیے ہیں۔ وقت تھوڑا سا اوپر چلا گیا اور میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے جو اس کا وقت ہے اس کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی 10 منٹ 5 منٹ اوپر چلے جائیں تو وہ اتنی آپ سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ جب کوئی شخص ہمارے طریقے سے وابستہ ہونے آتا ہے تو میں اس کو کچھ باتیں کہتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ان سے آشنا نہ ہو، اور باقاعدہ ہم نے مرکز میں لکھ کر کے بھی لگایا تھا کہ مبالغین کے لیے کی خصوصی توجہ کے لیے، تو وہ کوئی 7-8 چیزیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ان سب پر تفصیلی بات تو نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت سے مکمل وابستگی رکھیں، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور عمل میں قوت اور توانائی عقیدے کی وجہ سے آتی ہے۔
اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ عقیدہ اہل السنہ ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا سواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ اس کو پنجابی لہجے میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ در ماہی دا چھوڑی ناہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی۔ تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے، اور اس حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، اور اس وقت تشدد، افتراق، اور اس وقت جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، تو الگ ساری گفتگو بھی اس عنوان سے کی جائے تو پھر بھی اس مختصر نشست میں ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف 2-3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، تو انہوں نے 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ بیان کیا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادب سے آغاز ہے، عشق پر انتہا ہے۔ جس فکر کی، جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیغمبر کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے، اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام نہیں مانتے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ جو نظریہ تمہیں عشق کی دہلیز تک نہ لے جائے وہ بھی نظریہ اسلام نہیں۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ، یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے، اور اہل السنہ نے کبھی بھی اس طریق سے ہٹ کے کوئی اور طریق اختیار نہیں کیا۔ آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص تو پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر۔ ہر شخص کی زبان پر تو قرآن و حدیث کی دلیل ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالی اڈے کے اوپر جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، کہ ایک خاتون کا سامان چھین کے لے کے جا رہا ہے کہ میری بس میں بیٹھو، اور دوسرا اس کا بچہ چھین کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں آپ میرے ساتھ آئیں، اور ایک نے وہ گڑیا کو بازو سے پکڑ کے وہ اپنی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، تو سامان اس کا ادھر جا رہا ہے، بچے اس کے ادھر جا رہے ہیں، اور ایک کنڈکٹر اس کو کھینچ کے ادھر لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ بعض کا غصے میں آ جاتی ہیں خواتین، وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کتنے بھی نہیں جانا، آپ حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے۔ اب اتنے لوگ اور اس طرح کے
نظریات، ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں، ہمیں کسی نئے راستے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا۔ کیوں؟ کار پاکاں عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے، انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایک بہت بڑا نام، جنہیں امام غزالی بھی جن کی صحبت میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے رہے، امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 5ویں صدی کے یہ عالی مرتبت شخصیت ہے، عالی مرتبت نام ہے۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا۔ تو امام الحرمین امام جوینی نے، ابو المعالی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا۔ میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے